دوسری بات یہ ہے کہ اصل عزت آخرت کی ہے. یہ دنیا کی شہرت عزت سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ اگر اللہ کی نظر میں مقبول ہے پھر تو فائدے کی چیز ہے, مقبول نہیں ہے تو یہ عزت دنیا داروں کو ہم سے بھی زیادہ ملتی ہے. ابھی دیکھو نا انڈیا کی ایک گلوکار کا انا للہ انتقال ہوا, انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے, انڈیا کی مشہور گلوکارہ کا انتقال ہوا. کتنا پروٹوکول ملا نا اسے دفن میں, ایسا پروٹوکول ملا ہے کہ وہ مودی صاحب بھی جا رہے ہیں اس کے جنازے میں. تو وہ اداکارہ تھی, لیکن آخرت میں یہ پروٹوکول کام آئے گا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو یہ پروٹوکول سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اچھا ویسے میں ایک بات بتا دوں, یہ جو اکثر گلوکار فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کو جوانی میں بھی عزت ملتی ہے, موت کے بعد بھی جب تک دفن نہ ہو عزت ملتی ہے, بڑھاپے میں نہیں مل رہی ہوتی, اور جب دفن ہو گئے اس کے بعد تو وہ تو آخرت میں تو اللہ ہی جانے پھر کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن ان کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا بڑھاپا کیسا ہوتا ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, اللہ کرے ہوں, وہ بوڑھے ہو گئے, بہت زیادہ ڈگریاں ہیں ان کے پاس. یہ خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جو ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں نا, اس میں بہت زیادہ عبرت کا سامان ہوتا ہے, اس کو ہلکا نہ لیا کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو محلے میں ایک بوڑھے میاں ہیں, وہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں, ان بوڑھے بزرگ کو بھی نہیں پتہ چلے گا, اس لیے نہ اس میں کوئی غیبت ہے اور نہ ان کی دل شکنی ہے. ان کے پاس ڈگریاں بے انتہا ہیں, پیسہ بے انتہا, پوری زندگی ان کی ایجوکیشن میں گزری, تعلیم حاصل کرتے گزری. سی اے فلاں ملک سے کیا, فلاں جگہ سے یہ کیا, فلاں جگہ سے یہ کیا, اتنی ڈگریوں کے انبار, اور بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب کر چکے ہیں وہ. اب بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے گھر آ گئے. اب ظاہر ہے ان ڈگریوں کو کوئی پوچھنے والا, خوب سمجھ لیں, اس پہ کوئی خاندانی سا کلپ بنا دو, یہ بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے جو میں کر رہا ہوں, اور جوانی میں نصیحت ہو جائے نا اس بڑھاپے سے پہلے تو زیادہ اچھا ہے. یہ جوانوں کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے اس واقعے سے عبرت حاصل کر لیں. سمجھتے ہو؟ اب ڈگریوں کو ظاہر ہے آپ کچھ بھی ہوں, کمپنیوں کی نظر میں اب آپ کی 2 ٹکے کی ویلیو بولو نہیں ہے, کیونکہ اب ایج آپ کی زیادہ ہو گئی ہے. اب کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. اب وہ جا رہے ہیں تنہائی میں, ڈپریشن میں, اسٹریس میں, احساس کمتری کی وجہ سے. ایسے لوگ اکثر کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے نا, اس کو اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں. تو میرے پاس بہت دفعہ آ چکے, مجھے بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈگری, میرے پاس یہ ڈگری, میں نے یہ کیا. بیچارے جب بھی بیٹھتے ہیں, میں برائی میں ہرگز نہیں کہہ رہا بھائی, لیکن میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, جب بھی میرے پاس آئیں گے اپنی ڈگریاں مجھے بیان کرنا شروع کر دیں گے. میں نے یہ کیا, میں نے فلاں جگہ سے یہ کیا, میں نے فلاں جگہ, پھر فلاں کمپنی میں, امریکہ میں یہ, یو کے میں یہ, کینیڈا میں گیا, پھر اتنے سال وہاں گزارے, پھر سعودیہ میں رہ کر آیا, پھر فلاں کمپنی میں مینیجر تھا, یہ تھا. جب بھی ملتے ہیں پوری گردان سنانا شروع. پہلی دفعہ جب میں نے سنا میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بڑا اپریشیٹ کیا, بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. دوبارہ پھر وہی دوبارہ, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیچارے ڈپریشن میں, کوئی ان سے ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پوچھ نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری زندگی اسی میں گزری نا بھائی, یہ میری کوالیفیکیشن, ویل ڈن, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ کے لیے فلاں کمپنی میں آفر ہے. سمجھ رہے ہو بھائی, میری یہ میں نے یہاں سے یہ سی اے کیا ہوا ہے, ویل ڈن, آپ کے لیے فلاں جگہ پہ بہترین جاب ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, کمپنیاں بلا بھی رہی ہیں. اب کمپنیوں کے کسی کام کے نہیں رہے آپ. اب ظاہر ہے بیچاروں کو, اب کوئی یہ سننے والا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے, کیونکہ آپ پڑھا ہوا ہے تو میں کیا کروں بھائی, اگلا بولے گا نا بھائی تو جو بھی تھا نا, اب کیا کریں ہم, ہمارے پاس تو جاب نہیں ہے. اب کوئی تنہائی دور کرنے والا نہیں,
کوئی باتیں کرنے والا نہیں, کوئی آپ کی ڈگریوں کے بارے میں آپ سے سننے والا نہیں ہے. تو بیچارے ظاہر ہے اپنا دل کا دکھڑا پھر لوگ مذہبی لوگوں کے پاس, موٹیویشنل لوگوں کے پاس آگے سناتے ہیں, مجھے سناتے ہیں, میں سنتا ہوں بیٹھ کے, کچھ بھی نہیں کہتا, بس ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ آپ تو بڑے قابل ہیں, یہ کہہ کے ان کو تھوڑا, تاکہ کوئی تو دکھڑا سنے نا ان کا. مجھے اندازہ ہو گیا ان کے گھر میں اولاد سننے والی نہیں ہے. میں ان سے تو نہیں کہتا, ان کی تو میں اب بھی سنتا ہوں, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ بزرگ شادیاں کر لیتے ہیں نا اتنی ڈگریوں کے بجائے, آج زیادہ سکون میں ہوتے ہیں. آپ تو اس کو مذاق سمجھیں گے. مجھے خیال ہوا, میں ان سے کہوں انکل آپ اتنی ڈگریوں کے بجائے نا شادیوں کو زیادہ فوکس کر لیتے نا, آج آپ کی بہویں ہوتی, داماد ہوتے, پوتے ہوتے, نواسیاں ہوتی, ان کی خوشیاں دیکھتے آپ بیٹھ کے گھر میں. بیویاں ہوتی, ایک تو کام کی نکلتی نا, جو اس بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی, فخر کرتی میرے ہسبینڈ اتنے پڑھے لکھے تھے یا ہیں جو بھی ہیں. نیچرل لائف کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہوتا. سائنس کتنی ترقی کر لے میرے بھائی, فطرت کے اصول چینج نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہو ایجوکیشن میں انسان آگے بڑھ رہا ہے تو ایجوکیشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے. بڑھاپے میں آپ کو پوتے, نواسے, بہویں, داماد, اولادیں ہول سیل کے حساب سے چاہیے. بہت سو کے نانا ہو, بہت سو کے دادا ہو, بہت سو کے سسر ہو, بہت سو کے چاچو ہو, بہت سو کے تایا ہو. یہ اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹ ہے, یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے, انہوں نے سروے کیا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ڈپریشن میں ہیں یا اسٹریس میں ہیں وہ کون ہیں, اور خوش رہنے والے لوگ کون ہیں. انگریز تو ریسرچ کرتے ہیں نا ان کی یونیورسٹیاں. آپ کا خیال تھا کہ جن کے پاس دولت, سروے میں یہ رپورٹ آئی ہوگی, جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ زیادہ خوش ہیں. آپ کا یہ خیال ہوگا. جو غریب ہیں وہ بیچارے کس میں ہیں, پریشانی میں. نا نا نا, جو رپورٹ آئی ہے نا انگریزوں کی, وہ رپورٹ یہ تھی کہ جن کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں, ریلیشن ہیں, وہ خوش ہیں. جن کے ریلیشن نہیں ہے وہ کیا ہیں, وہ پریشان ہیں. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا. دیکھو اگر انسان ایسے پیدا ہوتا ہے نا جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بن گئے, اماں ہوا کو الگ سے مٹی سے بناتا, ان کے بچے الگ الگ مٹی سے بن رہے ہوتے, اور ہم بھی الگ سے مٹی سے پیدا ہوتے, ہمارے ابا اماں ہمیں ہسپتال سے خرید کے لے آتے. اس کا مطلب ہمارا آپس میں کوئی ریلیشن, خوب سمجھو اس بات کو, اللہ کرے کھوپڑی میں آ جائے. یہ کھوپڑی کا مسئلہ ہے سارا. اتنا زیادہ آپ لوگ میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے اور مغربی یلغار سے متاثر ہو گئے ہو نا کہ کھوپڑیاں ہی الٹا سوچنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہ روٹی نہیں کھانی چاہیے, دال نہیں کھانی چاہیے. کیوں بھائی کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ ابے 1000 سال پہلے یار یہ پیٹ بھرنے کے طریقے تھے. آج سائنس کا دور ہے, لیڈ لگاؤ, بیٹری چارج کرو اور چلنا شروع کر دو. اتنا ٹائم نہیں ہے, گلوکوز کی بوتل چڑھاؤ اور نکلو. بے وقوفوں والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو کہا جائے گا بھائی جیسے پیٹ وہی پیٹ ہے جو 1000 سال پہلے تھا. تو جو 1000 سال پہلے بھرنے کا طریقہ تھا, گندم تھی, آج بھی کیا ہے, اناج سے ہی بھرا جائے گا. گندم کے بجائے جو کھا لو, برگر بنا کے کھا لو, لیکن گندم ہی کھانا, چبانا ہی پڑے گا اس کو, گرینڈ کر کے نہیں کھا سکتے. نہیں یار یہ سمجھ میں رہنے دو یار. ابے سائنس نے اتنی ترقی کر لی, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ترقی کرنی ہے, چاند پہ پہنچنا ہے. سائنسدان بولے اب میں روٹی کا نوالا چبا کے نہیں کھاؤں گا, بھائی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پرانے دور کے گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہے گرینڈ کر کے شیک بنا کے روٹی کا پیو. ڈاکٹر کہیں گے بھائی تھوڑے دنوں میں میدا برباد ہو جائے گا. جو پاور چبا کے آتی ہے کھانا کھانے سے, وہ شیک بنا کے پینے سے نہیں آتی. چبا ہی کے ہی کھانا پڑے گا, چاہے ٹائم ہو یا نہ ہو. نیچر کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. تو انسان بائی نیچر تنہا پیدا نہیں ہوا ہے. باپ کا نطفہ اور ماں کا نطفہ, ان دونوں کے ملاپ سے جنم دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کا رشتہ ماں اور باپ سے قائم ہو جاتا ہے. ان دونوں کی باڈی سے اللہ نے پیدا کیا ہے, بتا دیا ان سے تمہارا ریلیشن ہے. پھر ماں کے ریلیشن سے ماں کی ماں آپ کی نانی بنتی ہے, ابا کی اماں آپ کی دادی بنتی ہے, اماں کے ابا آپ کے نانا بنتے ہیں, ابا کے ابا آپ کے دادا بنتے ہیں. پھر اسی پانی سے جو جو پیدا ہوگا, کوئی آپ کی بہن, کوئی آپ کا بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک ریلیشن میں جکڑ دیا انسان کو. جہاں یہ ریلیشن کمزور ہوگا انسان کا سکون برباد. ڈگریاں لے کے گھومتا رہے گا بس وہ,
میں نے سی اے کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں یہ فلانی کمپنی میں مینیجر تھا, کیا کریں کیا ہوا ہے, تو اب بس کمپنیوں نے آپ کو نچوڑنا تھا, نچوڑ لیا, اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب کمپنی کے کام کے نہیں رہے, اب آپ گھر میں بیٹھے. لیکن جو ریلیشن اللہ باپ اور اولاد کی شکل میں بناتا ہے, وہ ریلیشن کمپنیوں کا محتاج نہیں ہے, وہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتا ہے, جوانی میں بھی قائم رہتا ہے. جو بوڑھا باپ ہے وہ آپ کا 90 سال کا ہو جائے گا تو بھی باپ تو رہے گا نا. وہ کیسے سمجھائیں یار, کیسے دل چیر کے رکھیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں یہ حقیقت بتاؤں آپ کو, آپ کہہ رہے ہو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کی قسم نہیں آ رہا سمجھ میں. آپ کے آ رہا ہوتا تو شادیوں کو فوکس کرتے, نہیں آ رہا تبھی تو بس منہ ہلاتے رہیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. یہ سمجھ میں آنا قابل اعتماد نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہو میں سمجھ میں آ رہا ہے, حقیقت ہے نہیں آ رہا سمجھ میں. کر آپ بھی وہی رہے ہو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ریلیشن ہے, تنہا پیدا نہیں کیا. تو جس کا جتنا ریلیشن ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا. ریلیشن شادی سے بنتا ہے, گرل فرینڈ سے نہیں بنتا. بچے زیادہ پیدا ہوں گے زیادہ ریلیشن ہوگا, کم پیدا ہوں گے تعلقات کم ہوں گے. آپ کا حقیقی ریلیشن اپنی اولاد سے, بیوی سے ہوتا ہے, ماں باپ سے. اس کے علاوہ سب غیر ہیں آپ کے لیے. ان سے کوئی زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سب چھوڑ جائیں گے بڑھاپے میں آپ کو. دیکھو جو وجہ ریلیشن کی ہوتی ہے, جب وہ وجہ ختم ہو جائے تو ریلیشن بھی کیا ہو گیا, ختم. کمپنی سے آپ کا تعلق ہے, باس سے, وہ آپ کا باس ہے. کس بیس پہ تعلق ہے, آپ اس کی کمپنی میں جاب کر کے اس کو پیسہ کما کے دیتے ہو. یہ ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس کیا ہے, آپ اس کی کمپنی کے لیے کارآمد فرد ہو. جس دن یہ ریلیشن یہ بیس ختم ہو گئی, ریلیشن گیا, تیل لینے تو بھیجو اس کو. ارے جس دن وہ بیس ختم ہو گئی, ریلیشن گیا تیل لینے. تو یہ جو انکل ہے نا, جو بیچارے قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کا جب تک یہ جوان تھے بہت سو سے ریلیشن تھا. سمجھ رہے ہو, بینکوں سے بھی تھا, امریکہ سے بھی تھا, یو کے سے بھی تھا, سعودیہ سے بھی تھا. جب ریلیشن کی بیس ختم ہو گئی, اب آپ 60 سال کے ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, اب آپ نہیں کما کے دے سکتے. اب آپ کھانسنے پہ زیادہ, کمپنیوں کا خرچہ آپ پہ زیادہ ہوگا. کمپنی کہیں گے بھائی کل کوئی کے گردے وردے خراب ہو گئے, ہمیں علاج کرانا پڑے گا, پتلی گلی سے نکلو. اب اس کا ارننگ کم ہے, انویسٹمنٹ اس پہ زیادہ. کچھ بھی ہو گیا, جنازہ بھی ہمیں ہی پہنچانا ہے اس کے ملک میں, تو کمپنیاں کہتی ہیں اب اس کو کیا کرو. بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی ٹی بی وی بھی ہو گیا نا, تو پہلے ہی ریٹائر کریں گے آپ کو. بالکل صحیح کرتے ہیں. جو ریلیشن کی بیس تھی وہ بیس کیا ہو گئی ہے, ختم. جو رشتے ہوتے ہیں نا, رشتے داری, ان کی ریلیشن کی بیس کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کے جسم کا حصہ ہیں. یہ بیس کبھی ختم. آپ اپنے باپ کو کیوں عزت دیتے ہو, اس لیے کہ آپ کا باپ ہے. باپ ہونا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ اپنی اولاد سے محبت کیوں کرتے ہو, اس لیے کہ آپ کے جسم سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت میں آپ عاق نہیں کر سکتے. بیٹے کو عاق کر دیا جی وراثت نہیں ملے گی. اسلام کہتا ہے جب تک بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی, آپ کا بلڈ ہے وہ, آپ کیسے جان چھڑا رہے ہو اس سے. تو یہ جو بیس ہے نا, یہ بیس نکاح سے, شادی سے وجود میں آتی ہے. سمجھتے ہو یہ کس سے وجود میں آتی ہے؟ اور یہ آپ کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا. فنکاروں کا, اداکاروں کا, اداکاراؤں کا, یہ لوگ آرٹیفیشل ریلیشن پہ بہت زور دیتے ہیں. آرٹیفیشل ریلیشن, مصنوعی ریلیشن. ان کے فینس دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن فینس جس بیس پہ فین بنے ہوتے ہیں وہ بیس بڑھاپے میں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے. کوئی ہیروئن بہت خوبصورت ہے, اس بیس پہ اس کے فین بنے نا, ورنہ وہ تمہاری چاچی لگتی ہے کیا؟ ابے بالی ووڈ کی کوئی کوئی ایکٹر ہے, تمہیں بہت اچھی لگتی ہے, ان کی ایکٹریسز آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں گی, تو اچھی لگنے کی بیس کیا ہے؟ ڈانس اچھا کر لیتی ہے, آواز اچھی ہے, ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہے. تو یہ بیس ہے نا ریلیشن کی. جس دن یہ بیس ختم ہوئی تو فین کہاں جائیں گے؟ فین گئے ظاہر ہے جو بیس, کیونکہ وہ آپ کی ماں تھوڑی ہے, آپ کی بہن تھوڑی ہے, آپ کی خالہ تھوڑی ہے. آپ بولو گے میں کیوں اس پہ عاشق ہوں بھائی, میری کیا لگتی ہے یہ, اچھا ڈانس کرتی تھی, اب ٹھیک تھی, اب ڈانس کرتی ہے تو اس کے مہرا وورا ہلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کا.
ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک بھی ٹھمکا لگایا نا اپنی ذمہ داری پہ لگانا, وہ تمہاری زندگی کا آخری ٹھمکا ہو سکتا ہے. اٹیک ہو سکتا ہے, فالج کا کوئی رگ وگ دب گئی تو جس طرف کو کرو ٹھمکا لگایا تھا اسی کو ساری زندگی اسی زاویے پہ رہو گی. پھر ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, گلوکار کو منع کر دیتے ہیں, تمہارے فینس دنیا میں بہت ہیں اس لیے کہ بہت اچھا گاتے ہو, لیکن اب اگر آپ نے گایا تو بیچ میں کھانسی آ جائے گی آپ کو. ایڈیٹر کو بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر, ایک دفعہ کھانسی آئے ایڈیٹر ایڈیٹنگ کر کے کھانسی نکال دیتا ہے, لیکن کھانسی زیادہ ہو گانا کم ہو, ایڈیٹر کہے گا کیا ایڈٹ کروں میں اس میں وہ بھی تنگ آئے گا, یار کسی اور کے ایڈیٹنگ کا کام لگاؤ میرے ذمہ بس کر, وہ یہی کرے گا نا. پھر آپ بولو گے تو کھانسی آئے گی آپ کو, آواز میں دم نہیں رہے گا, تو آپ کے فینس کیا ہو جائیں گے مارکیٹ سے شارٹ. ریلیشن کی بیس تھی اچھا گانا, جب اچھا گانے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو ریلیشن ختم نہیں ہے. تو پائیدار ریلیشن باپ کی ہوتی ہے, ماں کی ہوتی ہے. ماں کا ریلیشن ہوتا ہے پائیدار, باپ کا ریلیشن دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی بہو داماد پوتے نواسے بھائی بہن پھپھی خالہ, جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخوات. مجھے ایسا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں, یہ آیتیں دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں, کسی مذہب, نہ ہندو کے پاس نہ عیسائی کے پاس نہ سکھ کے پاس. اسلام ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کرتا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. کیسی زبردست آیت ہے, ایک ایک رشتے کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے مقدس رشتے کون سے ہیں. سب سے پہلے تمہاری ماں نانی دادی کا رشتہ ہے, وبناتکم تمہاری بیٹیوں کا رشتہ مقدس, جب بھی ان پہ نظر ڈالو گے مقدس نظر ڈالو گے, محبت کی ایسی محبت جس میں پاکیزگی ہو, یہ والی نظر ڈالنی ہے ان کے اوپر. وبناتکم واخواتکم, سب سے پہلا مقدس رشتہ ماں دادی نانی, امہات میں سب داخل ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے مقدس رشتہ بیٹی پوتی نواسی, یہ ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے مقدس رشتہ اخواتکم, تمہاری بہنوں کا رشتہ, جو باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں, یہ سب سے مقدس رشتہ ہے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وعماتکم, پھر تمہارے باپ کی بہنیں جن کو پھوپھی کہا جاتا ہے, وہ سب سے مقدس رشتہ ہے. یہ ریلیشن بلڈ سے بن رہا ہے, یہ ڈگریوں سے وجود میں نہیں آ رہا, یہ ایجوکیشن کی نتیجے میں نہیں آ رہا. پھر قرآن کہتا ہے وعماتکم, پھر تمہاری پھوپھیاں باپ کی بہنیں, پھر وخالاتکم تمہاری ماں کی بہنیں, یہ رشتہ تمہارے لیے مقدم. پھر وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, وہ عورت جس نے بچپن میں تمہیں دودھ پلا دیا ہو, تم نے اس کی چھاتی سے دودھ پی لیا, وہ بھی مقدس رشتہ. واخواتکم من الرضاعہ, اس کی بیٹی, ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے جس ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے, حالانکہ وہ دونوں الگ الگ کی مائیں ہیں لیکن ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پی لیا, یہ بھی بہن تمہارے لیے کیا بن گئی ہے, مقدس رشتہ ہے تمہارے لیے. پھر قرآن کہہ رہا ہے وامہات نسائکم, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے, تمہاری بیوی کی ماں, یہ بھی مقدس رشتہ ہے تمہارے لیے. اس کی طرف بھی نظر کس طرح سے ڈالنی ہے, جیسے ماں کی طرف نظر ڈالی جاتی ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, پھر تمہاری بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو, چونکہ تمہاری بیوی کی بیٹی ہے اگرچہ پہلے شوہر سے ہے, سوتیلی بیٹی ہے, اس پہ بھی مقدس نگاہ ڈلے گی تمہاری, اس پہ بھی شہوت کی نگاہ تم نہیں ڈال سکتے. اور پھر وحلائل ابنائکم, تمہارا بیٹا اگر کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو وہ تمہاری بہو بن گئی, یہ بھی کیا ہے تمہارے لیے مقدس رشتہ ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, تو قرآن کہہ رہا ہے وان تجمعوا بین الاختین, ایک لڑکی سے نکاح کر لیا, جب تک وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اس کی بہن بھی تمہارے لیے کیا ہے مقدس, اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ایسی خوبصورت آیت, ایسا خاندانی نظام, ایسے مقدس رشتوں کو اتنی تفصیل سے خدا کی قسم کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا. کسی مذہب میں یہ آیت نہیں ملے گی آپ کو, نہ ہندوؤں کے پاس, نہ عیسائیوں کے پاس, نہ سکھوں کے پاس, نہ یہودیوں کے پاس, نہ بدھسٹ کے پاس,
قرآن A to Z کیسے خوبصورت انداز میں ان رشتوں کو بیان کرتا ہے. یہ رشتے ریلیشن سے بنتے ہیں, بلڈ ریلیشن سے. ان ریلیشن کی بیس نہ سنگنگ ہے, نہ اداکاری ہے, نہ فلموں میں اچھی اداکاری, نہ ڈراموں میں اچھی اداکاری, نہ کسی فلم کا رائٹر بننا, نہ ڈرامے کا رائٹر بننا, نہ اچھی گلوکاری ہے, نہ اچھا کھلاڑی بننا. ان ریلیشن کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن. یہ خون کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. یہ ریلیشن اگر آپ کے نہیں ہوں گے, آپ بڑھاپے میں عذاب والی زندگی گزارو گے, ان ڈگریوں کو لے کے دنیا کو دکھاتے پھرو گے, مگر آپ کو سکون دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے. آج ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, اس نے ہمیں اس نیچرل لائف سے دور کر دیا ہے. اور ان لبرل لوگوں کی زندگیاں جا کے دیکھو آپ کس عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو نہ دیکھا کرو, ان کی تنہائیوں کو دیکھو جا کے. الحمدللہ ہم سفر سے آتے ہیں, ہمیں ڈھیروں بچے ملتے ہیں استقبال کرنے کے لیے. عید بقرعید پہ خوشیاں ان بچوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. کسی کی آمین ہو رہی ہے, کسی کو جناب کسی کے جو ہے نا وہ قرآن شروع ہو رہا ہے, کوئی حفظ مکمل کر رہا ہے, کوئی امتحان میں. ابھی کل میری بچی نے میرا خون پیا ہوا تھا, ابو میرے 90 نمبر آ گئے ہیں, ابو میرے 100 نمبر آ گئے ہیں, مجھے 200 روپے چاہیے. ہر بچے کا کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے, کوئی فیل ہو رہا ہوتا ہے, وہ بتا نہیں رہا ہوتا گنا بن کے. جس کے اچھے نمبر آ رہے ہیں 1 گھنٹہ میرے پیچھے پڑی رہی, ہم بھی نیمبو نچوڑ نکلے. ہم نے کہا نہیں بھائی نہیں دے رہے ہم 200 روپے, اب نمبر تو آتے رہیں گے, دے دیں گے ویسے ہی بچے کو تھوڑا نا انجوائے کرنے کے لیے. یہ خوشیاں ہیں میرے بھائی, یہ ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے. پیچھے پر بچے کا مانگنا بھی اچھا لگتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا میں بچوں کے لیے کھلونے لے کے جاتا ہوں, بچے خوش ہوتے ہیں, میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ کے بچے ہی نہیں ہیں, کیا کرنا ہے ایسی دولت کا یار. آپ غریب آدمی کہے گا میں کیا لے کے جاؤں, غریب کے بچوں کے کھلونے اسی اسٹائل کے ہوتے ہیں, اس کو انہی میں مزہ آئے گا. تو گھروں میں رونق پیدا کرو, سمجھ رہے ہو, رونق پیدا کرو گھروں کے. گھر دیواروں سے نہیں بنتا, افراد سے بنتا ہے. میں بڑے کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, اب تو میں بہت گھومنے پھرنے لگا نا, اب تو ٹک ہی نہیں رہا. تو 1000 کے گز کے بنگلوں میں جاتا ہوں, دیواریں کھاتی ہیں. اتنے بیڈ روم بنا دیے, ان بیڈ روم میں سونے والے بندے ہیں نہیں, بیڈ روم بہت ہیں. یہ کس کا ہے بھائی, یہ ویسا ہی ہے, یہ کس کا, یہ بھی ویسا ہی ہے, یہ کس کا, یہ بھی ویسا ہی, یہ میرا ہے. تو کیا کرنا ہے بھائی, دیواریں کھا رہی ہیں یار, اس سے اچھا تو ہمارا گھر ہے یار. ذاتی گھر اب تک کوئی نہیں ہے, اب تک کوئی نہیں ہے. لیکن ان ذاتی گھروں سے الحمدللہ زیادہ سکون اللہ مجھے دیتا ہے جن کے ذاتی دیواریں ہیں, ٹائلیں. بچے ذاتی نہیں ہیں, بچے ادھار لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. محلے والے بچے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے, چھوڑ دو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. بڑھاپے میں تمہیں تمہاری اولاد محبت دے گی. ہاں ایک غلطی نہ کرنا, اپنی اولاد کو لبرل نہ بنا دینا, ورنہ یہی اولاد پھر بڑھاپے میں پیدا ہو کے بھی جوتے لگائے گی. سمجھتے ہو؟ مذہب سکھاؤ اپنے بچوں کو, مذہب دبا کے پیدا بھی کرو اسپیڈ کے ساتھ, کسی کی نہ سنو اس میں, اور بڑھا دو اسپیڈ تھوڑی سی, آنچ تیز کر دو تھوڑی سی. صحیح ہے نا, گوشت گل نہیں رہا ہوتا نا, بیگم کیا کرتی ہے جا کے, تھوڑی سی آنچ, بھائی کوکر میں دیکھ لیا اب تک ہو گیا, تھوڑی سی آنچ کیا کر دی, اسپیڈ اور بڑھاؤ, کسی کی نہ. اس میں عورت کی صحت بھی ہے, صحت ہے عورت کی. 90-99 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی دادیوں نانیوں کی, کیونکہ نیچرل لائف تھی, بچے پیدا ہو رہے تھے. تو روک کے موٹاپا آ رہا ہے عورتوں میں, بریسٹ کینسر الگ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں جو کبھی باپ دادا نے سنی نہیں. تو پیدا ہوں گے, پھر ان کو کیا سکھاؤ, مذہب, مسجد سے تعلق پڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا ایجوکیشن تو ضروری ہے, بہت ضروری ہے, پڑھاؤ بھی ان کو. مذہب سے رشتہ ان کا ختم نہ کرو, بڑھاپے میں عیش کرو گے. اور یاد رکھو آج کل بڑھاپا بہت جلدی شروع ہوتا ہے, زیادہ ٹائم آپ کو بڑھاپا 90 سال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 50 سال میں آپ, عامر لیاقت ہے جو کہہ رہے کہ میں بھی جوان ہوں گے, ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے, ورنہ 50 سال میں بندہ گیا, بولو کیا اس زمانے میں احساس کمتری میں آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ صلاحیتیں ختم. ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا 50 سال میں 60 جو صحت کا خیال کرتے ہیں 80 سال میں بھی جوان رہتے ہیں.
لیکن ریلیشن آپ کے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع, دوست چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی جو نیچرل لائف ہے نا, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے 100 بیٹوں کو زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. بیٹیاں کتنی ہوں گی, ان کی تو باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں, آج کل باندی کا نظام گیا ہوا ہے, آپ 100 کے امید پہ نہ رہیں. تو پھر آپ ڈگریاں بھی ہوں آپ کی, سمجھ رہے ہو نا, پھر آپ. تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت شادیوں پہ زیادہ زور لگا دیتے نا, ایک CA کر لیتے بس کافی تھا, اس میں بہت پیسہ مل جاتا ہے, ایک ڈگری تھی کافی تھا. ایک ملک کا وزٹ کر لیتے امریکہ کا یا سعودیہ کا یا کسی, کافی تھا. باقی فوکس کس کو کرتے, یہ پیسہ کہاں لگاتے, شادیوں پہ لگاتے. بچے دے مر 4.5 پیدا کرتے, پوتوں سے دادوں نانوں کو کتنی محبت ہوتی ہے, دل بہلاتے ہیں. ہمیں اپنی دادی یاد آتی ہیں, ہمیں اپنے نانا یاد آتے ہیں, کیسا دل بہلاتے تھے یار ہم سے. تو یہ تو نیچرل لائف ہے یار, دادے کو پوتا چاہیے, ایک نہیں ہول سیل کے حساب سے پوتے چاہیے, اور پوتوں کا بھی دل باپ سے کم دادا سے زیادہ لگتا ہے, یہ بھی نیچرل ہے. بچے کو ماں اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی نانی لگتی ہے. ہماری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے تو بچے لڑتے تھے, وہ کہتے تھے دادی ہمارے گھر میں رہیں گی, دوسرے کہتے تھے دادی, ایک چینل بہت پالے ہوئے ہیں نا ہم نے, تو وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں دادی, ہمارے گھر میں. بچوں کو بھی نانی دادیاں چاہیے, دادی نانیوں کو بھی پوتے نواسے چاہیے, چاہے کتنی لبرل ہو جائیں, کتنی. دیکھو یوٹیوب پہ انٹرویو پڑے ہوئے ہیں پڑھی لکھی عورتوں کے, بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب کی ہے, اور اس کے بعد تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں. ایک آخری بات کر کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں. میں نے ایک گوگل پہ ایک مضمون پڑھا کچھ دن پہلے, ایک بہت ایجوکیٹڈ خاتون کا, پڑھی لکھی خاتون کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بوڑھوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں کے بوڑھے, وہ مغرب زدہ خاتون ہے نا, مغرب کی ڈسی ہوئی, ہمارے ہاں بوڑھے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, گوروں میں ایسا نہیں ہے. گوروں کے ہاں بوڑھوں کی کیئر کون کرتی ہے, گورنمنٹ کرتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات, گوروں کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کے ہاں بوڑھوں کو گورنمنٹ پالتی ہے, ہمارے ہاں اپنی اولاد کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے. کس قدر دماغ خراب ہو گیا, آپ اندازہ لگاؤ. جو ان کا سب سے بڑا عیب تھا اس کو خوبی بنا کے پیش کر دیا, جو ہماری سب سے بڑی خوبی تھی اس کو عیب بنا. ہمارے ہاں بوڑھے ماں باپ اولاد کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اولاد کا مال اپنا مال سمجھ کے کھاتے ہیں. 99% اولادیں اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. 1% بے شرم لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, کوئی سروے نہیں ہوتا ان لوگوں کا, پھینک دیتے ہیں. اور وہاں مجھے ایک بات خیال آئے, میں نے کہا اگر وہاں گورنمنٹ ماں باپ کو پال رہی ہے, اولادیں نہیں پال رہی, تو بچے بھی پھر گورنمنٹ سے پلواؤ, ماں باپ سے نہ پلواؤ. لا یہ ہونا چاہیے. کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے, گورنمنٹ کہے گی یہ آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گا, آپ نے فیڈ کرا دی تو پی لیا, نہیں پیا آپ کے رحم و کرم پہ نہیں, تاکہ آپ کا احسان رہے. نہ, اس بچے کو کون پالے گی, گورنمنٹ پالے گی. بچپن میں ماں باپ سے اولادیں پلواتے ہیں, وہاں گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی. لیکن جب ماں باپ کو پالنے کا ٹائم آتا ہے تو گورنمنٹ پالے گی. کیوں, یہ الو کے پٹھے کیوں نہیں پالیں گے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, بہت مشکل ہے بھائی یہ باتیں سمجھانا. ان کمبختوں نے ماں باپ کو بچپن میں تو نچوڑ لیا, باپ کو نہ بھی نچوڑا ہو اس کلچر میں, ماں کو تو نچوڑ لیا نا, ساری محبتیں ماں سے لے لیں. ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا, بڑی پیاری بات کی انہوں نے. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہیں اسلامی حکومتیں تھیں 700 سال پرانے, کہیں سفر کر رہے تھے, تو ایک گھر میں نے ایک عورت کی آواز آئی چیخنے کی. انہوں نے اپنے بچے کو گھر سے باہر نکالا, اس بچے کو اپنے, اور کہا دفع ہو جا, تو میرا نافرمان ہے. بہت لتاڑا, کوئی نافرمانی کر رہا ہوگا, اور اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہ رکھنا. اور دروازہ بند کر دیا. بچہ ٹینشن میں پریشان, بالآخر بچہ گلی کے نکڑ پہ گیا اور سوچتے سوچتے واپس آ گیا, اور پھر دروازے پہ آ کے پڑ گیا. آنکھ لگ گئی, ماں نے دروازہ کھولا, پھر دھکے دیے اس کو, نکل جا یہاں سے. تو بچے نے جواب میں کہا, ابن قیم رحمہ اللہ یہ ساری کاروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بچے نے ماں سے کہا, دیکھ ماں, میں نے ارادہ کیا تھا میں یہاں سے چلا جاؤں, میں کہیں بھی ملازمت کر لوں گا, مجھے روٹی بھی ملے گی, مجھے کھانا بھی ملے گا, لیکن جو محبت ماں سے بچپن میں بچے کو ملتی ہے وہ مجھے تیرے سوا, بولو, وہ کہیں نہیں ملے گی. اس کا میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, سب کچھ مل جاتا ہے. جو ریلیشن ہے نا ماں اور اولاد کا, کیسی مائیں بچوں سے محبت کرتی ہیں, کیسا کھلاتی ہیں ان کو,
بچہ کھاتا ہے خوش کون ہوتا ہے؟ ماں خوش ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہے مجھ پر احسان کر رہا ہے. کوئی بھی انسان کو اس طرح سے نہیں پالتا. آپ کو جو بھی کھلائے گا, کھلانے والا اپنا احسان سمجھے گا, میں اس کو کھلا رہا ہوں, تانے دے گا. ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ آپ کھاؤ گے, پیٹ ماں باپ کا بھرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ محبت مجھے تیرے سوا کہیں بھی, چاہے وہ مارتی پیٹتی بھی ہو, اس کے باوجود وہ محبت جو ماں دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. میں انگریز سے کہتا ہوں, تم نے یہ بچہ بچپن میں ماں کے حوالے کیا, گورنمنٹ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ چائلڈ ہاؤس بناتے, اس میں ملازم رکھتے, وہ ملازم ان بچوں کو پالتے, فارم میں جیسے بکرے پلتے ہیں. جیسے تم بوڑھوں کو پال رہے ہو نا اولڈ ہاؤس میں, جیسے فارم میں بچڑے پلتے ہیں نا ہمارے یہاں, ایسے ہی بوڑھوں کی کیئر ہوتی ہے فارم میں. دیکھو ہمارے یہاں فارم میں جو بچڑے پلتے ہیں نا, وہ انسانوں سے زیادہ اچھے پلتے ہیں. ان کی ویکسینیشن کا پورا انتظام ہوتا ہے, ان کی خوراک کا پورا انتظام ہوتا ہے, دھوپ لگائی جاتی ہے, ان کو صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن ان بچڑوں کو محبت بولو ملتی ہے کیا؟ جیسے اولاد کو پالا جاتا ہے, وہ عزت وہ محبت نہیں ملتی. اولڈ ہاؤس میں بوڑھے ماں باپ پل جاتے ہیں. گھر میں رہ کے اولاد سے جو محبت ملتی ہے, وہ محبت جو بچپن میں ماں باپ سے اولاد کو ملی تھی, وہ محبت اولڈ ہاؤس میں بولو نہیں ملے گی, وہ گھر میں ہی ملتی ہے. تو میں گوروں سے کہتا ہوں, تم لوگوں نے بوڑھوں کے پالنے کا تو انتظام کر لیا, ان بوڑھوں سے بچپن میں بچے کیوں پلوائے تم نے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان بچوں کو بھی چائلڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے اور گورنمنٹ پالتی ان کو. بچے تو آپ نے ماں سے پلوا لیے, بچوں سے ماں پلوانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. بچوں کو آپ نے رائٹ دیا ہوا ہے, پالنا چاہو تمہاری مرضی, ورنہ تمہارے ٹکڑوں پہ یہ مائیں نہیں پلیں گی, گورنمنٹ پالے گی ان کو. تو یہ غلط ہے یہ نظام. ہم کہتے ہیں جس ماں باپ نے بچپن میں اولاد کو پالا محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے, اس اولاد کی ذمہ داری ہے. دیکھو ایک ماں اور ایک باپ 10 بچوں کو محبت سے پالتے ہیں, بڑھاپے میں کام آسان ہو گیا. 10 کی ذمہ ہے کس کو پالیں؟ 2 کو پالیں, ان کے لیے آسان ہے. محبت سے پالیں, عزت سے پالیں ان کو. تو اس لیے میرے بھائی ڈگریوں سے زیادہ فوکس کس کو کر لو؟ بولو نا, شادیوں کو فوکس کر لو, یہ نیچرل ہے. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو. شادیوں کو نہیں کرتے, شادی کو ہی کر لو, لیکن ٹائم کی شادی, بڑھاپے کی شادی 40 سال میں رہنے دو, ٹھیک ہے نا. 40 سال میں یہ کام کرنے کا نہیں ہے. یہ بر وقت کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں تو رہنے دو. اب تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب آپ بچے پالو گے, آپ اس قابل تھے کہ آپ کو پالتے, اب آپ بچے پالو گے, اس عمر میں ٹینشن لوگے, تو رہنے دو. بات بہت لمبی ہو گئی ہے, لیکن کیا کریں یار. وہ اس خاتون کا مضمون میں نے پڑھا نا, تو میں نے کہا دیکھو یہ کس طرف معاشرے کو لے کے جا رہی ہے. کہہ رہی ہمارے یہاں بوڑھے اولادوں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, اور انگریزوں میں گورنمنٹ پالتی ہے, کسی کا احسان نہیں ہوتا ان کے اوپر. تو اسی گورنمنٹ کو آپ یہ مشورہ دے دیتی کہ بچوں پر بھی ماں باپ کا احسان نہ ہونے دو نا, تاکہ ماں تانا نہ دے سکے. وہ بھی کس سے پلواؤ؟ وہ بھی گورنمنٹ سے پلواؤ.